اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علامہ سبط ابن جوزی جو اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں 444 صفحے پہ تحریر فرماتے ہیں کہ بلخ میں ایک شخص اولاد علی سے رہتا تھا۔ اس کی بیوی اور چند لڑکیاں تھیں۔ وہ شخص فوت ہو گیا۔ اب جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی جائیداد کی وجہ سے لوگ اس کی بیوی کے اور بچیوں کے دشمن ہو گئے۔ وہ بہت پریشان تھی اور سخت سردی کا زمانہ تھا۔ وہ عورت اپنی بچیوں کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے خوف سے سمرقند کی طرف چلی گئی۔ جب وہ سمرقند کی طرف روانہ ہوئی تو اس کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلی تھی۔ اسے اپنے رشتہ داروں کا خوف ہی اتنا تھا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ جب ہم سمرقند پہنچے تو سخت سردی تھی۔ میں نے اپنی لڑکیوں کو ایک مسجد میں بٹھایا اور میں اکیلی شہر کو چلی تاکہ ان کے کھانے کے لیے کوئی انتظام کروں۔ میں نے ایک جگہ لوگوں کو ایک بزرگ آدمی کے گرد دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ رئیس شہر ہے۔ تو میں نے کہا شکر الحمدللہ، اب میں اس شخص سے سارا اپنا دکھ بیان کروں گی۔ میں آگے بڑھی۔ اس شخص نے کہا اس مجمع میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں سید زادی تھی، لیکن مجھے مجبوری تھی کہ میرے ساتھ میری بچیاں تھیں جو مسجد میں بیٹھی تھیں۔ میں آگے بڑھی اور میں نے اس شخص سے اپنے حالات بیان کیے اور میں نے کہا کہ میں سید زادی ہوں اور میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ تم سید زادی ہو؟ کوئی گواہ ہے تمہارا کہ تم اولاد علی سے ہو؟ اب یہ کہہ کر رئیس نے اس سے منہ پھیر لیا۔ وہ سید زادی وہاں سے مایوس ہو کر روتی ہوئی مسجد کی طرف آ رہی تھی کہ پھر اس نے دیکھا کہ راستے میں چند لوگوں کو ایک شخص کے پاس کھڑے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ضرورت مند تھی، پریشان تھی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ شہر کا داروغہ ہے، لیکن تم ہمیں مسلمان لگتی ہو۔ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مجوسی ہے، اور تم اس سے کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ کیونکہ وہ سید زادی کہتی میں اتنی مجبور ہو چکی تھی اس وقت، کیونکہ رات کا وقت تھا اور سخت سردی تھی۔ میں اس شخص کے پاس چلی گئی اور اس سے کہا کہ میں سید زادی ہوں، میری بچیاں مسجد میں بیٹھی ہیں اور شہر کے رئیس نے اولاد علی علیہ السلام ہونے کے گواہ طلب کیے ہیں۔ اب میرے پاس اس دوسرے شہر میں کوئی گواہ نہیں۔ اس مجوسی نے اپنے خادم کو آواز دی اور اسے کہا کہ یہ سید زادی ہیں، اپنی مالکہ سے کہو کہ اپنا برقع اوڑھ کر آئے اور کنیزوں کو ساتھ لے کر جائے اور مسجد سے اس عورت کی بچیوں کو عزت اور احترام کے ساتھ لے کر آئے۔ وہ عورت اس سید زادی کے ساتھ مسجد گئی، بچیوں کو حفاظت میں اپنے لے کے آئی، ایک علیحدہ مکان اسے دیا کہ تم سید زادی ہو، ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ نہایت ہی اچھی طرح خاطر و مدارات کی۔ اور وہ رئیس شہر جو تھا، جو مسلمان تھا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میدان محشر ہے، لوائل الحمد ہے جو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سایہ فگن ہے۔ اچانک اسے ایک محل زمرد سبز رنگ کا نظر آیا اور اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ فوراً اس محل میں داخل ہو جائے۔ تو کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں، ان سے پوچھتا ہے یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ مسلمان نہیں ہے، یہ وہ جو مجوسی ہے اس کا ہے۔
اب یہ مسلمان محیط کے لیے ہے، یعنی وہ مسلمان ہو چکا ہے، یہ اس مسلمان کا ہے۔ یہ مسلمان جو تھا، اس نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جلدی سے آگے بڑھا اور رسول خدا کو سلام کیا۔ آپ نے منہ پھیر لیا، اس نے دوبارہ سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں تو مسلمان ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے فرمایا، اچھا تو مسلمان ہے تو اپنے مسلمان ہونے کا گواہ پیش کر۔ اس نے عرض کی، مولا اس وقت گواہ کہاں لے کے آؤں؟ یہ تو میدان محشر ہے، آپ ہی میرے گواہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو میری بچیوں سے گواہ طلب کرتا ہے جو پریشانی میں تھیں، جو مجبور تھیں، جو بے حال تھیں، اور وہ تجھے کہہ رہی ہیں کہ میں سید زادی ہوں اور تو گواہ طلب کرتا ہے، تو بھی اپنے مسلمان ہونے کا گواہ پیش کر۔ اور جا کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ مکان، یہ محل بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ مکان اس کو ملے گا جس کے ہاں میری بچیاں مہمان ہیں، کیونکہ اس نے میری بچیوں کو سید زادی سمجھتے ہوئے ان کو علیحدہ مکان دیا ہے، ان کی عزت و آبرو کا خیال کیا ہے، ان کی خاطر و مدارات کی ہے، ان کو کھانا دیا ہے، تو یہ مکان بھی اس کی قسمت کا ہے۔ وہ مسلمان خواب سے بیدار ہوا اور اپنے منہ پر تماچے مارنے لگا، رونا شروع کر دیا، اور آخر اس نے سارے اپنے نوکر شہر میں دوڑائے کہ کہیں اس سید زادی کا پتہ معلوم کرو۔ آخر اسے خبر ملی کہ وہ داروغہ شہر جو مجوسی ہے اس کے ہاں ہے۔ یہ داروغہ شہر کے پاس آیا اور کہا، 1000 دینار لے لو اور یہ سید زادی اور اس کی بچیاں میرے سپرد کر دو، میں ان کی حفاظت کروں گا، میں ان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، میں ان کو گھر دوں گا۔ مجوسی نے کہا کہ اگر تو مجھے 1000 دینار کی بات کرتا تو 1,00,000 بھی دے تو بھی تجھے نہ دوں گا۔ اب مجوسی نے بار بار اصرار کیا، بتا تو صحیح تو کیوں آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو مجوسی نے کہا کہ میں نے بھی وہی خواب دیکھا ہے جو تو نے خواب دیکھا ہے، روز محشر کا، اور جو محل، وہ جو قصر تو نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے، اور مجھے میرے جو تیرے تھوڑی دیر پہلے تیرے بھی رسول ہیں وہ اب میرے بھی رسول ہیں، اور وہ محل میرے لیے قدرت نے تیار کرایا ہے۔ تو اپنا اسلام جتاتا ہے، خدا کی قسم میں اور میرے گھر والے اس وقت تک نہیں سوئے جب تک ہم سب اس سیدانی کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے۔ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اب ہم پر خدا کی رحمتیں برابر نازل ہو رہی ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بشارت دی ہے کہ تم نے میری اولاد سادات کی عزت کی ہے، لہٰذا جنت تمہارے لیے واجب قرار دی گئی ہے۔ کیا شان ہے میرے رسول کی کہ اپنی اولاد کی اتنی سی کوئی گستاخی کرے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ سادات کی قدر کرنی چاہیے اور عزت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اولاد رسول میں سے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بارالہ ذکر کے صدقے سے، محمد و آل محمد کے صدقے سے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، بے اولاد کو اولاد، بے روزگار کو روزگار، مقروض کے قرض ادا کر روز محشر ہمیں لوائے الحمد میں رکھ کے سائے میں رکھنا ہے میرے مولا، میرے رسول خدا کی ابا کے سائے میں، بی بی فاطمہ کی چادر کے سائے میں رکھنا، پل صراط سے مولا علی پار لگائیں۔ اے میرے مولا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دے۔ اے رب کریم، وقت آخر کلمہ شہادت ہماری زبان پر ہو، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔